السلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النازعات والنازعات غرقا. واو کا معنی قسم، قسم ہے النازعات ان فرشتوں کی. نزع کہتے ہیں کھینچنا، نازعات کا معنی کھینچنے والے، وہ فرشتے جو کھینچ لینے والے ہیں. وعلیکم السلام. غرقاً ڈوب کر سختی سے، ڈوب کر سختی سے جان کو کھینچنے والے فرشتوں کی قسم. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو انسان کے جسم کے اندر ڈوب کر سختی سے جان نکالتے ہیں. ٹھیک، ہاں جی، نہیں زیادہ ہوتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اصل ملک الموت ایک ہی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں. ملک الموت کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں. اس طرح حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مومن کے لیے اچھا لباس لے کر آتے ہیں اور کافر اور مشرک کے لیے وہ بدبودار لباس لے کر آتے ہیں. وہ سارے اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور وہ فرشتے جو بند کھولنے والے ہیں، آسانی سے کھولنا. انسانی روح کو نکالا جاتا ہے، انسانی روح کی گرہ کھول کے جسم سے. ٹھیک ہے، تو حدیث آتی ہے نا اس کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے کسی مومن کی روح کے پاس آتے ہیں نا، مومن کے پاس آتے ہیں تو اس کو آ کے کہتے ہیں، مطلب اس کی جان اتنی آسانی سے نکالتے ہیں جس طرح ایک گدے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اسی طرح بڑی آسانی سے مومن کی جان نکلتی ہے. لیکن جب کافر اور مشرک کے پاس ملک الموت فرشتے آتے ہیں تو پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ تو اپنی جان خود ہی نکال، تو اس کی جان پھر نکلتی نہیں ہے. تو بڑی سختی ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بندے کو. اور اس طرح جیسے بھیگی ہوئی اون ہو نا، تو اس سے جو وہ گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے تو اس کو کتنی مطلب وہ سختی سے نکلتی ہے. اسی طرح اس کافر اور مشرک کی جان بڑی سختی سے نکلتی ہے اور وہ بندہ کبھی مطلب اپنے جسموں کو اوپر نیچے مارتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی ٹانگیں، جان نہیں نکلتی سختی سے. تو یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے. یہاں سے ہی بسا اوقات انسان کی جو ہے نا وہ آخرت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ یہ معاملہ جو ہے وہ سب کے سامنے عیاں اور ظاہر کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات اس کو تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن سب کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے چھپا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے سے بھی بچائے اور ہماری جب جان نکلے تو بڑی آسانی سے نکلے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لینے والے ہیں. والناشطات نشطا، اور وہ فرشتے جو بند کھولنے والے ہیں، آسانی سے کھولنا. والسابحات سبحا، اور وہ فرشتے جو تیرنے والے ہیں، سبحان تیزی سے تیرنا. یعنی جب وہ آسمان سے بڑی تیزی سے نیچے آتے ہیں، ظاہری بات ہے فرشتوں کے پر ہیں، تو جب وہ پروں کے ذریعے آتے ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ تیر رہے ہیں. تو وہ تیزی سے جب نیچے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے تو پھر وہ ایسے لگتا ہے جیسے آسمان میں تیر رہے ہوتے ہیں. والسابحات سبحا، اور وہ فرشتے جو تیرنے والے ہیں، تیزی سے تیرنا. فالسابقات سبقا، پھر وہ جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فرشتے ایک دوسرے سے آگے نکل کر اور جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے. فالمدبرات امرا، پھر وہ فرشتے جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں. المدبرات تدبیر کرنے والے ہیں، امرن کسی کام کی. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے نا. تدبیر کرنے کے بعد حکم دیتا ہے تو پھر اس حکم کو اس کا عمل کروانے والے، اس کو لاگو کروانے والے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے. تو وہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لگاتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ،
جس دن، یوما جس دن، ترجفو ہلا ڈالے گا، الراجفۃ سخت ہلانے والا، کیا؟ زلزلہ، زلزلہ جس دن ہلا ڈالے گا، تتبعها اس کے بعد پیچھے آئے گا اس کے، الرادفۃ ایک پیچھے آنے والا اور زلزلہ، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، زمین کو سخت طریقے سے ہلایا جائے گا، پہلی مرتبہ ہلایا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا پھر زمین ہلے گی، اور اتنی سخت زمین ہلے گی کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی ساری کی ساری باہر آ جائیں گی۔ یعنی وہ سورۃ الزلزال میں بھی آتا ہے نا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، مردے بھی باہر آ جائیں گے، زمین کے اندر جتنا خزانہ چھپا ہوا ہے، جو چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں ساری کی ساری قیامت کے لیے باہر آ جائیں گی۔ تو وہ کس وجہ سے ہوگی؟ اس زلزلے کی وجہ سے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ، تتبعها الرادفہ اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا اور وہ ساری چیزوں کو باہر کر دے گا۔ قلوب کچھ دل، یومئذ اس دن ایسے ہوں گے، واجفۃ جو دھڑکنے والے ہوں گے خوف سے، ڈر سے، کچھ دل ایسے ہوں گے جو دھڑک رہے ہوں گے اور بار بار وہ مطلب خوف سے اپنے آپ کے اندر ہی مر رہے ہوں گے، اور وہ کون سے ہوں گے؟ مشرک اور کافر، جن کو اس دن بہت زیادہ خوف ہوگا، بہت زیادہ ڈر ہوگا ان اعمال پر جو انہوں نے قیامت سے پہلے دنیا میں کیے ہوں گے، تو وہ ڈر رہے ہوں گے۔ مومن کو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ مومن کے اوپر امن ہوگا۔ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 12 مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو کبھی بھی جو ہے نا وہ غم نہیں چھوئے گا، ٹھیک ہے، قیامت کے قریب، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن نہ ہی مومن خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی غمگین ہوں گے، یعنی ذرہ برابر بھی خوف ان پر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے مطمئن زندگی گزاری ہے۔ کیونکہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان اپنے رب کی طرف چل، وہ تجھ پر راضی ہے اور تو اس پر راضی ہے۔ جس نے ساری زندگی اطمینان پر زندگی گزاری ہو وہ قیامت والے دن خوف پر نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوگا۔ خوف جن کو ہوگا وہ کافر اور مشرک ہوں گے۔ قلوب کچھ دل ایسے ہوں گے یومئذ اس دن، واجفۃ دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها ان کی آنکھیں، خاشعۃ جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی آنکھیں جھکی ہوئی، آنکھیں کیوں جھکی ہوئی ہوں گی؟ کیونکہ شرمسار ہوں گے، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے، اس وجہ سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور خوف کی وجہ سے دل دھڑکے گا۔ تو اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بھی بچائے اور ہمیں اپنے ایمان والے لوگوں میں شامل کرے۔ ترجمہ انا لمردودون فی الحافرہ، یقولون یہ لوگ کہتے ہیں، انا آ کا معنی کیا؟ انا بے شک ہم، انا کیا بے شک ہم، لمردودون یقیناً لوٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ پہلی حالت میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لٹائے جانے والے، سوالیہ انداز میں، یعنی یہ سوال کرتے ہیں، اور سوال کس لیے کرتے ہیں؟ انکار کے لیے، ٹھیک ہے، سوال انکار کے لیے کرتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے۔ اذا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظاماً ہڈیاں، نخرہ بسیدہ، جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے؟ یعنی جس حالت میں ہم اس وقت موجود ہیں اس کے بعد تم لوگ کہتے ہو کہ انسان نے مر کے جناب جو ہے وہ ہڈیاں ہو جانا، انسان کا گوشت بھی نہیں ملنا، تو اس کے بعد دوبارہ پھر انسان اس طرح کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ سوالیہ انداز میں انکار کی صورت ہے، انکار ہے۔ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پہلی حالت میں آئیں گے؟ قالوا انہوں نے کہا، تلکا یہ تو، اذن اس وقت، کرۃ خاسرہ، کرۃ لوٹنا ہوگا، خاسرۃ خسارے والا، اس وقت تو پھر یہ لوٹنا بڑے خسارے والا ہوگا۔ اچھا یہ بات بھی نا بطور مزاحن کی گئی ہے، یعنی صحابہ کرام کو وہ بطور مذاق یہ بات کر رہے ہیں
کہ تم تو کہتے ہو کہ بھئی یہ تو لوگ اس وقت بھی بڑے خسارے میں ہیں. ہمیں یعنی کافر جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کافروں کو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہو، ابھی بھی خسارے میں ہو. تو جب ہم یہاں پہ بھی خسارے میں ہیں تو مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ تمہارے کہنے کے مطابق ہم زندہ ہوں گے، اس وقت تو ہم پھر دوبارہ خسارے میں آ جائیں گے. دوبارہ جب زندہ ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارے لیے خسارہ ہی ہوگا. یہ بھی بات جو ہے وہ بطور مذاق کر رہے تھے. قالو انہوں نے کہا تل کا اذن یہ تو اس وقت کرۃ خاسرہ خسارے والا لوٹنا ہوگا. تو یہ آپس میں باتیں کر کے مسلمانوں کو مذاق کرتے. فإنما هي زجرۃ واحدہ، فإنما پس بے شک ہیا وہ تو زجرۃ ڈانٹ ہے، واحدۃ ایک، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے. یعنی یہ دوبارہ جو اٹھایا جانا تمہیں کتنا ہی ناممکن دکھائی دے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ، اور پھر اس کی طرف سے ایک ڈانٹ، یعنی جب سور میں ایک پھونک پڑنے کی دیر ہے، سب زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر سطح زمین پر موجود ہوں گے. ٹھیک ہے، تمہارے لیے جو ہے نا وہ سب سے بڑا یہ مطلب کہہ رہے ہو کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان ہے. فإنما پس بے شک یہ تو ہیا زجرۃ واحدہ وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فإذا ہم بالساہرہ، فإذا پس اس وقت ہم وہ بالساہرہ سب کے سب زمین پر موجود ہوں گے. یعنی ایک صرف سور میں پھونکنے کی دیر ہے، پوری کی پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے زمین پر موجود ہوں گے. اللہ یعنی زمین سارا کچھ باہر نکال دے گی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. فَإِذَا هُمْ پس اس وقت وہ بالساہرہ سارے کے سارے ایک زمین پر موجود ہوں گے. هل أتاك حدیث موسیٰ، اے نبی اسلام، حل کیا اتاکا آئی ہے آپ کے پاس حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ اب دیکھیں پیچھے جو ہے وہ بیان چل رہا ہے کافروں کو یہ بات بتانے کا کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو گئی ہے. مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن تھے فرعون اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، تو تمہارے ساتھ بھی پھر یہی ہوگا. دوسری تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں نا تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی اسلام کیا آپ کے پاس آئی ہے موسیٰ کی بات، اذ ناداہ ربہ جب اس کے رب نے اس کو آواز دی تھی، بالوادی المقدس طویٰ، ایک مقدس وادی طویٰ میں، مقدس وادی طویٰ میں. یہ جو طور سینا یہ پہاڑ کا نام ہے نا، تو طور سینا کے دامن میں ایک وادی ہے، اس کا نام ہے طویٰ. تو یہ وہی وادی ہے جہاں پہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ اسی وادی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ. اذهب، اذهب کا معنی آپ جائیں، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغیٰ یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں فرعون کی طرف کہ تو فرعون کے پاس جا اور اس کو جا کے دعوت دے. اب بھیجا بھی ہے اور پھر دعوت دینے کا انداز بھی بتلایا ہے، انداز بھی بتلایا. اور وہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اور فرعون کو کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب تم دونوں اس کے پاس جانا ہے نا تو نرمی سے بات کرنی ہے، انداز لہجہ تمہارا نرم ہونا چاہیے، پیار والا، سخت والے لہجے سے بات نہیں کرنی. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ فرعون چونکہ حد سے بڑھ چکا ہے، تکبر اس کے اندر انتہا درجے کا ہے، اپنے آپ کو بڑا رب کہتا ہے، رب الاعلیٰ کہتا ہے، اور اپنے آپ کو مختار کل سمجھتا ہے. اور پھر تم نے اس کے سامنے جا کے اگر تم نے سخت لہجے سے بات کی تو تمہاری بات کبھی نہیں مانے گا. اگر تم نرم لہجے سے بات کرو گے شاید وہ نصیحت حاصل کر لے. یعنی حجت پوری تمام کی ہے، کوئی مطلب یہ نہیں کہ بھئی اگر انسان جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے تو اس کو دین کی دعوت نہیں دینی. ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ ہم جس کے بارے میں یہ گمان رکھ لیتے ہیں یار کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو دعوت دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دعوت دینا بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. فرعون جو کہ اتنا زیادہ حد سے بڑھ چکا تھا کہ اب ہر جگہ پہ اپنی ربوبیت کا، اپنی رب ہونے کا اعلان کر چکا ہے.
ٹھیک ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہر اختیار میرے پاس ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کو کہ جا کے اس کو دین کی دعوت دو۔ انہ طغی فقل، پس تو کہہ، حل لک الی ان تزکا، کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ جا کے فرعون سے کہو کیا تو پسند کرتا ہے، کوئی شوق ہے تجھے کہ تو پاک ہو جائے؟ پاک ہونے کا مطلب گناہوں سے پاک ہو جائے، شرک کو چھوڑ دے، کفر کو چھوڑ دے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، بس تو ڈر جائے۔ ٹھیک ہے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں۔ بڑی نشانیاں مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ جو لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن گئی، بلکہ اژدہا بن گئی، اور جادوگر سارے جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بغل میں جب ہاتھ ڈالتے تو وہ سفید چمکدار ہو جاتا تھا۔ تو اس پر بھی مفسرین نے بات کی ہے کہ یہ بغل میں ہاتھ ڈالنا، اس کے بعد پھر جب باہر نکالنا تو وہ چمکدار ہو جاتا تھا، یہ معجزہ کیوں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ مطلب یہ تو ہمارے یہاں سننے کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کس طرح کا معجزہ ہے۔ تو اس میں حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت دور تھا جادوگروں کا، تو جادوگر کیا کرتے ہیں؟ عجیب سے کام دکھاتے ہیں کہ آپ یہ جو مطلب ایسا کام جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جادوگر جو وہ تو آنکھوں کا دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ کام وہ ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ معجزہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ جو بات چلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی وادی مقدس میں کہ تو جا فرعون کی طرف، فرعون بڑا سرکش ہو چکا ہے، اور کہا کہ بھئی اس کو جا کے بڑی نرم لہجے سے بات کرنی اور اچھے انداز سے دعوت دینی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، جادوگروں کا مقابلہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تو جا کے اس کو کہا کہ میرا رب جو ہے نا وہ آسمانوں کے اوپر، اور تو مجھ پر ایمان لے آ، میں اللہ کے نبی بن کر آیا۔ تو فرعون نے کہا کہ بھئی کون سا رب؟ میں خود رب ہوں۔ تو پھر یہ ہے کہ بھئی میں تمہارا مقابلہ کرواتا ہوں، اپنے وزیروں مشیروں سے نا مشورہ کرتا ہے، کہتا بتاؤ اس کو کیسے زیر کریں ہم۔ تو وزیر مشیر کہتے ہیں تم ایسا کرو کہ شہر میں اعلان کرواؤ، جتنے بڑے بڑے اور ماہر جادوگر ہیں نا ان کو بلاؤ، تو ان کے سامنے نا اس کا ذرا ان سے پالا پڑواؤ، یہ تمہارے بھاتے نہیں، مطلب تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک، اعلان کروایا، شہر میں بڑے بڑے ماہر جادوگر آئے، آ کے فرعون کے دربار میں سارے، سب سے پہلے آتے سر انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا فرعون بات یہ ہے کہ اگر ظاہری بات ہے ہمارا کہ نام ہے پورے شہر میں، ہم بڑے ماہر ہیں، ہماری پوری زندگیاں جادو میں گزری ہیں، جادو کرتے ہوئے اور جادو کا مقابلہ کرتے ہوئے، بڑے بڑے جادوگروں کو ہم نے زیر کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پر غالب آ جاتے ہیں نا تو پھر ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی اگر ہم غالب آ گئے تو، کوئی خاص اجرت جو کہ مطلب ایک خاص انعام جو کہ لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے ہوگا؟ اس نے کہا ہاں نعم، تم اجرت کی بات کرتے ہو، انعام کی بات کرتے ہو، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تم اپنے مقرب ترین بندوں میں شامل کر لوں گا، تم ایک بار تو اس کو زیر کرو تو صحیح۔ یعنی وہ فرعون بڑا تنگ آ گیا ہوا تھا، میں کیسے ان کو زیر کروں، یہ تو مطلب بات ہی نہیں مان رہے۔ تو پھر جادوگر کہنے لگا کہ تم اس کو زیر کرو، میں تمہیں اپنا مقرب ترین بندہ بنا لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان سب کو کہ تم القوا ما انتم ملقون، جو تم لوگوں نے پھینکنا پھینکو۔ تو انہوں نے پھر رسیاں پھینکی، تو جو کہ سب کے سامنے سب کو جو ہے نا وہ سانپ لگنے لگی ہیں، وہ رسیاں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کے ڈر گئے کہ یہ سانپ ہے میرے سامنے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے نبی کی آنکھوں پر بھی جادو کیا، وہ ہو گیا، تو اس کا مطلب نبی پر بھی جادو ہو سکتا ہے، ہمارے پیارے نبی پر بھی ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے
آواز دی، اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، تو ہی غالب ہوگا، پریشان نہیں ہونا، انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، جو تیرے دائیں ہاتھ میں سوٹی یا لاٹھی ہے اس کو پھینک دے۔ موسیٰ السلام نے پھینک دیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان چھوٹی چھوٹی سپنیوں کے سامنے بڑا سانپ ازدا بن گیا، تو وہ ان ساری رسیوں کو جو کہ بظاہر سانپ نظر آ رہی تھی سب کو کھا گیا۔ تو یہ منظر دیکھنے کے بعد سارے کے سارے جادوگر بلا تردد سجدے میں گر گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ نہیں اللہ کا سچا نبی ہے، ہم تو اتنے پائے کے جادوگر ہیں، ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے، تو اس نے جادو نہیں کیا، اس نے حقیقت میں یہ واقعی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو ان کو سمجھ آ گئی، وہ سجدے میں گر گئے۔ فرعون یہ منظر دیکھ کے اور پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوا، یہ تو آئے تھے اس کا مقابلہ کرنے۔ تو کہنے لگا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، اے تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ پھر بعد میں کہنے لگا اچھا مسئلہ کچھ اور ہے، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، اور پھر کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ نا تہاڈا ایک مکر ہے، تہاڈی چال ہے، تسی پچھوں کی چال بنا کے آئے سی، یہ تہاڈا وڈا ہے جنہیں تہانوں جادو سکھایا ہے، یہ تہاڈا بھی استاد ہے۔ تو جب یہ بات کہی نا تو پھر سارے جادوگر کہنے لگے کہ بھائی ہم کسی یا نہ یہ ہمارا استاد ہے نہ یہ ہمارا بڑا ہے، ہم نے کسی اور سے جادو سیکھا ہے، اور یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے، اس نے کوئی جادو نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم اگر اس پر ایمان لانا نہیں چھوڑتے تو لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہاری مخالف سمت میں بازو اور ٹانگ جو ہے نا وہ کاٹ دوں گا، یعنی اگر میں نے دایاں بازو کاٹا ہے تو میں بائیں ٹانگ کاٹوں گا۔ تو انہوں نے بلا تردد سب نے یک آواز ہو کے یہ کہا تھا فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کرنا چاہتا کر لے، یہ جتنی تمہاری سزائیں ہوں گی ساری کی ساری دنیا کی سزائیں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم ایمان اس وجہ سے لائے ہیں کہ جو ساری زندگی ہماری گناہوں میں گزری ہے، جادو میں گزری ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو پھر یہ منظر دیکھ کے فرعون بڑا پریشان ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا، پھر فرعون کی ہٹ درمی ذکر کر کے یہ ساری باتیں، حالانکہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے سورۃ النازعات کے اندر فکذب وعصا، بس اس نے جھٹلایا وعصا اور نافرمانی کی، یعنی سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، ثم پھر ادبر وہ واپس پلٹا، یسعی دوڑ بھاگ کرتا تھا، پریشانی میں جب بندہ دوڑتا ہے بھاگتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے نا، تو اس پریشانی کے عالم میں نا دوڑا بھاگا، فحشر سب کو اکٹھا کیا، فنادا پھر اس نے جناب آواز لگائی اور کہا، فقال پس کہا اس نے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ یعنی اس کو یہ شک پڑ گیا نا کہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی نا تو یہ جو خبر ہے یہ پورے شہر میں پھیل گئی تو شہر والے لوگوں کے درمیان باتیں شروع ہو جائیں گی اور مجھے لوگ رب ماننا چھوڑ دیں گے۔ اس نے فوری سب کو طلب کر کے اور جو ہے نا وہ اونچی آواز سے یہ کہنا شروع کر دیا، وعلیکم السلام، اونچی آواز سے اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ، بس پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اس کا مواخذہ کیا، اس کو پکڑ لیا، نکال الآخرۃ والاولی، آخرت اور دنیا کے عذاب سے۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی بڑا سخت، اس کی تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو دنیا کا عذاب، دنیا میں کیا ہوا، پانی میں غرق ہوا، سمندر میں غرق ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ایسا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان فی ذالک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اس میں لعبرتن، یقیناً بہت بڑی عبرت ہے، لمن اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا ہے، عبرت اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے۔ تم اشد خلقا ام السماء بناها انتم، کیا، انتم تم، اشد خلقا زیادہ مشکل ہو
پیدا کرنے میں، ام یا پھر السماء آسمان، کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے کے لحاظ سے یا آسمان زیادہ مشکل؟ بناہا، اس نے اسے بنایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا کے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے سامنے مشکل نہیں ہے۔ یعنی ہم نے ایک چھوٹی سی چھت کھڑی کرنی ہو تو ہم اس کے نیچے پلر، پھر جناب اس کے اندر سریا، ہر چیز مضبوطی کے لحاظ سے ہم مطلب اس میں سارا کچھ کرتے ہیں، اس کی کوششیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان اتنا بڑا بنا دیا کہ اس کے اندر اس کے لیے مطلب سہارے کے لیے ایک چھوٹا سا پلر بھی نہیں لگایا۔ بغیر پلر کے، بغیر کسی دیوار کے اتنی بڑی چھت اللہ تعالیٰ نے کھڑی کی، اور کافروں کو مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اب بتاؤ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کر دیا تو تم کوئی چیز نہیں۔ انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم زیادہ مشکل ہو پیدا کرنے میں یا آسمان؟ بناہا، اس نے اسے بنایا۔ رفع سمکہا، اس نے اس کی چھت کو بلند کیا۔ رفع، اس نے بلند کیا، سمکہا، اس کی چھت کو، یعنی آسمان کی چھت کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا، اتنا بلند کیا۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کہیں کو ٹیڑھا پن ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ جناب ایک طرف سے چھت جو وہ نیچے ایک طرف سے اوپر ہے، بالکل برابر ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، وَأَغْطَشَ، اور اس نے تاریک کیا، لیلہا، اس کی رات کو، اس کی رات کو تاریک بنایا۔ وَأَخْرَجَ، اور ظاہر کیا، ضُحَاهَا، اس کے دن کی روشنی کو، یعنی رات کو بھی تاریک بنایا اور اس کی دن کی روشنی کو ظاہر کر دی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، بعد ذالک، اس کے بعد، دحاہا، اس نے اسے بچھا دیا، زمین کو بچھایا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اس پر آسانی سے اپنی زندگی بسر۔ اس نے نکالا، منہا، اس سے، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ، اس کے چارہ بھی زمین سے نکالا ہے اور پانی بھی زمین سے نکالا۔ والجبال، اور پہاڑ کو، ارساہا، اس نے انہیں گاڑ دیا، زمین میں کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے پہاڑوں کو تاکہ زمین ہل نہ سکے۔ متاعا لکم، یہ فائدہ ہے، یہ زندگی کا سامان ہے تمہارے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے چپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا، پس جب، جاءت، آ جائے گی، الطامۃ الکبریٰ، الطامہ وہ چیز جو ہر چیز پر چھا جانے والی، الکبریٰ سب سے بڑی مصیبت۔ وعلیکم السلام۔ جب وہ آ جائے گی، یعنی ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، یہ الطامہ جو ہے یہ اس مصیبت کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر چھا جائے، مراد کیا ہے؟ قیامت ہے۔ اور مزید اس کی قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الکبریٰ بولا ہے، الکبریٰ سے مراد سب سے بڑی، یعنی وہ چیز جو ہر چیز پر چھا جانے والی ہے، سب سے بڑی مصیبت جب وہ آ جائے گی، یوم، جس دن، یتذکر، یاد کرے گا، الانسان، انسان، ما، اس کو، سعی، جو اس نے کوشش کی، جو بھی اس نے جس معاملے میں بھی کوشش کی ہوگی وہ اس کو یاد آئے گی اس وقت، چاہے وہ نیکی کے معاملے میں ہو چاہے وہ بدی کے معاملے میں ہو، ہر چیز اس کے ذہن میں آئے گی اس وقت، اور وہ یاد کرے گا کہ وہ کیا کیا کرتا رہا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، وَبُرِّزَتْ،
اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم لمن ہر اس شخص کے لیے یرا جو دیکھتا ہے. یعنی اس کے کچھ مطلب معنی بیان کیے مفسرین نے اس طرح کہ یہ صرف گمراہ لوگوں کو دکھائی جائے گی، کیونکہ گمراہی جو ہیں وہی جہنم کو دیکھ سکتے ہیں. اور لیکن اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ جہنم سب کو دکھائی جائے گی، متقین کو بھی اور جو جہنمی ہیں ان کو بھی. لیکن متقین کو صرف اس وجہ سے دکھائی جائے گی کہ اگر تم نیکیوں کی طرف نہ آتے تو تمہارا بھی حال یہی ہوتا، صرف اس وجہ سے. باقی ان کا ٹھکانہ جنت ہی. ٹھیک ہے، دکھائی سب کو جائے گی. جہنم اس دن ظاہر کر دی جائے گی ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے. فَأَمَّا پس لیکن من وہ شخص طغا جو حد سے بڑھ گیا، ٹھیک ہے، اپنی ڈیڈ لائن کراس کر گیا، حد سے بڑھ گیا. وآثر اور اس نے ترجیح دی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دین کو چھوڑ دیا، اپنی ساری زندگی دنیاوی چیزوں کی طرف لگا رہا اور دنیا کے مال و دولت کی طرف لگا رہا. فإن الجحیم ہی المأوی پس بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جس کی پوری زندگی میں دین کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور وہ ساری زندگی دنیا کمانے کی طرف لگا رہا اور اپنے آپ کو مال و دولت کی طرف لگانے کی طرف لگا رہا. بس یہی تھا اس کا، ایک ہی ذہن تھا کہ میں امیر ہو جاؤں، اپنے فلاں سے امیر ہو جاؤں، فلاں سے امیر ہو جاؤں. تو اس کا مقصد صرف دنیا کمانا تھا، دین اس کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا. وہ بندہ اس کا ٹھکانہ جہنم. اعاذنا اللہ منہ. وَأَمَّا مَنْ خَافَ لیکن رہا وہ شخص من جو خاف ڈر گیا مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو عن الہوا خواہشات سے. جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، اس نے یہ چیز ذہن میں رکھی کہ میں اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تب میرا رب مجھ سے جب میری لائف کے بارے میں سوال کرے گا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اس سوال کو ذہن میں رکھ کے وہ انسان دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے کیا کیا، خواہشات سے اپنے آپ کو روکا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا میں لوگ ایش کر رہے ہیں میں بھی کروں، دنیا میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور فلاں ترقی پر پہنچ گئے، ہم بھی ایسے کریں، ہم بھی ترقی کریں. یہ چیز اس نے نہیں سوچی. اس نے کی صرف یہ سوچا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا کہوں گا، دنیا میں کس لیے آیا، زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کیوں. یہ مقصد جب وہ جان گیا فإن الجنت ہی المأوی تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. جنت صرف اس بندے کو ملنے والی ہے جس بندے کی زندگی میں دینی ترجیحات موجود ہیں، دینی اس کی لائف ہے، دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہی بندہ جنت میں جانے والا ہے. اسی لیے لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دے اور دنیا سے لا تعلق ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بات جو سوچے گا وہ تو بالکل ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. جب دین اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو ساتھ یہ تعلیم دی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ نے یہ تعلیم دی ہے اپنی ساری کی ساری مخلوق کو کہ جب تم نے دعا کرنی ہے نا تو دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے. اور دنیا وہ والی جو بھلائی والی دنیا ہے، جو اچھائی والی ہے، یعنی ایسی دنیا، ایسا مال جو انسان کو دین سے دور نہ کرے، جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور نہ کرے. ایسا وہ ہر نعمت جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے، وہ سزا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور آخرت بھی بہتر فرما دے. بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یسألونک اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، مرساہا اس کا قیام کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی. یہ مشرکین آ کے، منافقین، یہودی سارے آ کے آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں بتائیں قیامت کب آئے گی.
اور یہ وہ سوال صرف اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ قیامت کی تیاری شروع کر دیں، بلکہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مذاق کیا جائے، ٹھٹھا کیا جائے، صحابہ کرام کے ساتھ استہزاء کیا جائے، صحابہ کرام کو مطلب کہہ لو کہ نیچا دکھانے کے لیے کہ ان کے قیامت کب آئے گی، کب پتہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ان کو نیچا دکھایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں فیم انت من ذکرہا، اے میرے نبی فیم انت، آپ کس خیال میں ہیں، من ذکرہا، اس کے ذکر سے، یعنی آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو سوال وہ کس شخص سے کر رہے ہیں جس کو خود ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ قیامت کا علم ہم نے آپ کو نہیں دیا، پوری دنیا میں کسی انسان کو نہیں دیا، تو وہ سوال یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کا جواب صرف ہمارے پاس، فیم انت من ذکرہا، اے میرے نبی آپ کس خیال میں ہیں اس کے ذکر سے، الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے، یعنی اس کے علم کی انتہا۔ قیامت کا جو علم ہے اس کی انتہا کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وعلیکم السلام۔ کسی بندے کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے تو آخری سوال کیا کیا تھا کہ اللہ کے نبی بتائیں قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے جبریل کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے نہ اس کو پتہ ہے اور سوال کرنے والے کو بھی نہیں پتہ۔ یہ قیامت کب آئے گی یہ نہیں پتہ، لیکن قیامت کی نشانیاں وہ اللہ کے نبی نے بیان کر دی کہ وہ کون کون سی ہیں، اور یہ نشانیاں جب رونما ہو جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی، تب فوری قیامت آ جائے گی۔ وہ ساری نشانیاں احادیث میں موجود ہیں۔ الی ربک منتہاہا، تیرے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے۔ انما انت، اے میرے نبی آپ تو صرف منذر، ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اس بندے کو جو ڈرتا ہے، یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں علم دینا یا ان چیزوں کے بارے میں بتانا جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ڈرائیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ صرف ڈرانے والے ہیں اس بندے کو جو ڈرتا ہے، اور آپ کا یہ جو ڈرانا ہے یہ فائدہ بھی صرف اسی کو دے گا جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی مطلب سمجھنے والی ہے کہ ہر وہ انسان نصیحت حاصل کرے گا جو کرنا چاہتا ہے، جو نہیں کرنا چاہتا آپ اس کو جتنا مرضی سمجھاتے جائیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی تسلی ہے ایک کہ آپ تو ڈراتے ہیں، لیکن اگر لوگ نہیں ڈرتے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، حجت تمام کر دی۔ کأنہم، گویا کہ وہ، یوما، جس دن، یرونہا، اسے دیکھیں گے، لم یلبسو، وہ یہ خیال کریں گے کہ نہیں وہ دنیا میں ٹھہرے، الا مگر، عشیتاً، دن کا کچھ ایک حصہ، ٹھیک ہے، پچھلا حصہ، او ضحاہا، یا اس کا پہلا حصہ، یعنی قیامت کو جب وہ دیکھ لیں گے تو وہ یہی سوچیں گے کہ شاید ہم نا دنیا میں صرف دن کا پہلا حصہ یا پچھلا حصہ رہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈال لے ذرا، جو زندگی گزر چکی ہے اس کے بارے میں ذرا ہم دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہوا، کتنے سال گزر چکے ہیں اور ہمیں لگتا ہے شاید یہ کل کی بات ہے۔ تو یہی حال انسان کا قیامت کو، اور قیامت یہاں پہ تو ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، اور قیامت کو جتنی ہیبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی وہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کتنی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس حالت میں جو انسان یہ سمجھے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ تو اس طرح کے فضول سوال کرتے ہیں، یہ وہاں پہ یہ خیال کریں گے کہ شاید ہم دنیا میں صرف کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں۔ صدق اللہ۔